الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ تبارک و تعالی نے 7 کا عدد یہ مبارک عدد بنایا ہے۔ قرآن پاک میں آسمانوں کا جب اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں تو 7 سماوات، جب زمینوں کا ذکر فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ 7 زمینیں، طواف کی 7 اشواط، 7 چکر بیت اللہ کے ارد گرد لگا کے ایک طواف بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں 7ویں شب جو پورے مہینے کا 27واں شب بنتا ہے، اکثر علماء کا قول اور مشائخ کا لیلۃ القدر کا ہے۔ سورہ فاتحہ کے 7 آیات ہے، تو یہ 7 کے عدد میں ایک خاص سر اور راز ہے۔ تو اگر ایک ایسا عمل آج آپ کو بتاؤں جس کے 7 کے عدد کے ساتھ ایک زبردست مناسبت بھی ہے اور اس کو 777 مرتبہ یعنی 777 777 مرتبہ اگر اس عمل کو پڑھا جائے تو یہ عمل جو ہے یہ شرف تقدیر ہے، شرف قسمت ہے، یعنی ایک ایسا عمل جس سے تقدیر بلندیوں پہ پہنچ جاتی ہے۔ کیسی؟ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی، واپس نہیں کر سکتی، مگر صرف اور صرف ایک چیز ہے، وہ ہے دعا۔ دعا تقدیروں کو بدل دی ہے۔ تو یہ مبارک دعا جو ہے، یہ مبارک عمل جو آج کے درس میں دے رہا ہوں، انشاءاللہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اتنا پسا ہوں ذلتوں میں، اتنا پس گیا میں تنگ دستی فقر میں، اتنا پس گیا میں مصیبت اور بندشوں میں کہ میرے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، تو آج ان نا امیدوں کو میں اعلان کر کے بتاتا ہوں کہ انشاءاللہ دعا ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ پھر آج کا عمل یہ ایک خاص الخاص دعا ہے۔ یہ خاص الخاص دعا ہے جس کی برکت سے ایک دفعہ زندگی میں تو کر کے آپ دیکھ لیں، انشاءاللہ ذلت اور پسپائی عزتوں میں بدلے گی، فقر و تنگ دستی فقر و تنگ دستی یہ مالداری و توانگری میں بدل جائے گی، اور حادثات اور پریشانی اور غم خوشیوں میں بدل جائے گی، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جائے گی۔ یہ آج کا عمل بے اولاد حضرات کے لیے بھی ایک زبردست عمل ہے کہ اللہ ان کے آنگن کو بھر دیں گے، خوشیوں سے بھر دیں گے۔ یہ آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگیوں سے مایوس ہو چکے ہیں،
جو بندشوں رکاوٹوں سے مایوس ہو چکے ہیں، انشاءاللہ عزتوں کے دروازے کھلیں گے۔ عمل یہ ہے، خواتین اگر یہ عمل کرنا چاہیں تو نماز پڑھنے کے ایام میں کرے، عمل ایک دن کرے، ہر مہینے ایک دن کرے، ہر مہینے ایک دن کرے، کوئی بھی دن ہو، کوئی قید نہیں ہے، کوئی پرہیز جلالی جمالی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی حصار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن آپ نے عمل کرنا ہے اس دن حسب توفیق صدقہ کرے، بس اللہ کے نام پہ صدقہ کرے۔ آپ روٹی دے دے، آپ اپنے استطاعت کے مطابق چند روپے دے دے، آپ کوئی نہیں ملا تو پرندوں کو دانے ڈال لے، کچھ کرے، خشک روٹی ڈال دے، کچھ صدقے کی نیت، کچھ عمل، کسی کو ایک گلاس پانی پلا دے صدقے کی نیت سے، تو اس دن آپ لازماً، ویسے صدقہ تو روزانہ کرنا چاہیے مگر اس دن لازمی کرے جس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ درود تنجینا 7 مرتبہ پڑھ لیجیے، آپ یاد کیجیے درود تنجینا کو یا کتاب میں پڑھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یہ ایک بار ہو گیا۔ تو آپ دوبارہ کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یہ 2 دفعہ ہو گیا۔ کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یہ عمل 777 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عدد کا خیال رکھنا ہے، آگے پیچھے عدد کمی پیشی اس عمل کے تاثیر کو ختم کر دی گی، تو اس لیے اور جب 777 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا تو آخر میں 7 مرتبہ درود تنجینا پڑھے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھے، خیال میں رکھے، انشاءاللہ پڑھتی ہی آپ کو اس عمل کا اثر، اس کی کرشمات، اس کی برکات، اس کے انوارات و فیوزات کا پتہ چل جائے گا۔ سب کو اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔